السلام علیکم۔ 831 ہجری میں سرویا کا بادشاہ اسٹیفن، جو سلطنتی عثمانیہ کا باج گزار اور وفادار تھا، فوت ہوا۔ اس کی جگہ جارج پرنیکوچ تخت ہوا۔ سرویا کا یہ نیا بادشاہ جارج، چونکہ اپنی پیشروں کی طرح مال اندیش اور سنجیدہ مزاج نہ تھا، اس لیے قیصری قسطنطنیہ کو اس طرف ریشہ دوانیوں کا موقع مل گیا اور وہ اندر ہی اندر جارج اور ہنگری والوں کو سلطان مراد خان کے خلاف برانگیختہ کرنے میں مصروف رہا۔ ہنگری والے بھی اب چونکہ نیکوپولس کی شکست کی تلخ تجربے کو بول چکے تھے، لہٰذا وہ بھی عثمانی سلطنت کے خلاف تیاریاں کرنے لگے اور کئی سال تک ان تیاریوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ سلطان مراد خان ثانی نے 834 ہجری میں جزیرہ زانٹی اور یونان کا جنوبی حصہ اور سالونیکا کا علاقہ فتح کر کے وینس والوں کو شکست فاش دی، اور وینس کی ریاست نے نہایت ذلیل شرطوں پر دب کر سلطان سے صلح کر لی۔ وینس چونکہ بادشاہ قسطنطنیہ کا طرفدار تھا، اس لیے شاہ قسطنطنیہ کو اور بھی زیادہ ملال ہوا اور وہ اپنے سازشی کاموں میں پہلے سے دگنی توجہ کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ ادھر سلطان مراد نے بتدریج اپنے مقبوضات کو یورپ میں ترقی دینی شروع کی۔ البانیہ اور بوسنیا والوں نے بھی سرویا اور ہنگری کی طرح سلطان کے خلاف عیسائیوں کی سازش میں شرکت اختیار کی۔ سرویا اور رومانیہ کے شمال میں صوبہ ٹرانسلونیا کے عیسائیوں نے 842 ہجری میں مخالفت بلند کیا، تو سلطان نے اس طرف حملہ آور ہو کر 70,000 عیسائیوں کو میدان جنگ میں قید کیا اور اپنی قوت اور سطوت کے طاق بٹھا کر وہاں سے واپس ہوا۔ انہی دنوں ہنگری میں لیڈ سلاس تخت ہوا۔ وہ ترکوں کا سخت مخالف اور دشمن تھا۔ اس کے تخت ہونے سے عیسائیوں کی سازش کو بہت تقویت پہنچی۔ انہی ایام میں مغربی یورپ کی بعض لڑائیوں میں شریک رہنے اور تجربہ حاصل کرنے کے بعد جان ہینی ڈیز یا جان ہینی داس، ایک شخص جو شاہ سجمن کا جائز بیٹا تھا، ہنگری کی طرف واپس آیا۔ اس کا باپ سجمن تھا اور اس کی ماں الزبتھ مارسی نامی ایک حسین اور فاحشہ عورت تھی۔ ہینی داس نے ہنگری میں آ کر فوراً سپہ سالاری کا منصب حاصل کر لیا اور ترکوں کے خلاف فوجیں لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے صوبہ ٹرانسلونیا کے ترکوں کو خارج کر دیا۔ ترکی جرنیل مزید بیگ، جو اس نواح میں عامل و منتظم تھا، ماں اپنے بیٹے کے مارا گیا اور 20,000 ترکی فوج میدان میں قید رہے۔ جو ترک زندہ قید ہوئی تھے، ان کے ساتھ ہینی داس نے یہ سلوک کیا کہ جب اس فتح کی خوشی میں ہنگری کے اندر ضیافتی ہوتی تھی تو ضیافت کے موقع پر ان ترک قیدیوں کے ایک تعداد لے کر ان لوگوں کے سامنے قتل کی جاتی تھی جو اس خوشی کی تقریب میں شریک ہوتے تھے۔ اس طرح گویا خوشی کے جلسوں میں ان ترک قیدیوں کا قتل کرنا ایک دلچسپ سامان تفریح سمجھا گیا تھا۔ سلطان مراد خان کے پاس ادھر اس مذکور شکست کی خبر پہنچی۔ ادھر ایشیائی کوچک سے خبر آئی کہ کونیا میں بغاوت کا جھنڈا بلند کیا ہے، جو سلطان کے لیے بے حد موجب خطر ہے۔ سلطان مراد نے ہینی داس اور ہنگریوں سے بدلہ لینے کے لیے 80,000 فوج دے کر اپنے ایک سپہ سالار کو روانہ کیا اور خود ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوا۔ یہ واقعہ 847 ہجری کا ہے۔ ترکوں کی اس فوج کو شکست دینے اور ترکوں کو براعظم یورپ سے نکالنے کے لیے یورپ میں اب کی مرتبہ ایسا جوش پیدا ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ ہنگری کا بادشاہ لیڈسلاس اور ہنگری کا سپہ سالار ہینی داس اس قدر مشہور ہو گئے تھے کہ ان کی بہادری کی افسانے اس طرح یورپ میں ہر جگہ پہنچ گئی تھی کہ ہر ایک
ملک کے عیسائیوں نے ان کی فوج میں شریک ہونے اور مجاہد کہلانے کا شوق ظاہر کیا۔ روما کے پوپ جان اور ان کے سفیر کارڈینل جولین نے مجاہدین کے تیار کرنے اور اپنے وعظوں سے عیسائیوں کو اس لڑائی میں شریک کرنے کی بے حد ترغیب کی۔ ہنگری، سرویا، والیشیا، پولینڈ، جرمنی، اٹلی، فرانس، آسٹریا، بوسنیا، البانیا وغیرہ کی فوجیں ہنی داس کے جھنڈے کے نیچے آ کر جمع ہو گئے۔ عیسائیوں کی فوج سے جب مقابلہ ہوا تو عیسائیوں کے اس بے شمار فوج نے ترکی فوج کو شکست دی۔ 4000 ترک گرفتار اور بہت سے شہید ہوئے۔ ہنی داس نے تعاقب کر کے شہر صوفیہ پر قبضہ کر لیا اور تمام رومیلیا کو تخت و تاراج کر کے اور اپنی بے شمار مال غنیمت اور قیدی لے کر اپنے ملک کو واپس ہوا۔ حالانکہ اس کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ آگے بڑھ کر ایڈریانوپول پر قبضہ کر لیتا، مگر ایڈریانوپول پر حملہ آور ہونے کی اس کو جرأت نہ ہوئی۔ سلطان مراد خان ثانی نے اس شکست اور اپنے علاقوں کی تباہی کا حال ایشیائی کوچک میں سنا۔ وہ بہت جلد 847 ہجری میں ایشیائی کوچک کی بغاوت فروغ کرنے کے بعد ایڈریانوپول میں آیا اور عیسائیوں سے انتقام لینے کی تدبیر سوچنے لگا۔ انہی ایام میں سلطان کا بڑا بیٹا علاء الدین فوت ہوا، جس سے سلطان کو سخت صدمہ پہنچا اور اس کا دل سلطنت اور حکومت سے برداشتہ ہو گیا۔ گزشتہ جنگ میں سلطان کا بہنوئی محمد چلپی ہنی ڈیز یعنی ہنی داس کی لڑائی میں گرفتار ہو گیا تھا، لہٰذا اس کی بہن اور دوسرے عزیزوں نے سلطان کو مجبور کیا کہ جس طرح ہو محمد چلپی کو آزاد کرایا جائے۔ چنانچہ سلطان کو خط و کتابت کا سلسلہ ہنگری والوں کے ساتھ جاری کرنا پڑا۔ آخر اسی سلسلہ خط و کتابت نے یہ صورت اختیار کی کہ سلطان صلح پر آمادہ ہو گیا۔ سرویا کی آزادی کو سلطان نے تسلیم کر لیا۔ وہاں کے بادشاہ جارج کو بادشاہ مان کر اپنے حقوق بادشاہی اس پر سے اٹھا لیے۔ لیشیا کا صوبہ ہنگری کو دے دیا اور 60,000 ڈوکیٹ زر فدیہ بھیج کر محمد چلپی کو قید سے آزاد کرایا۔ یہ عہد نامہ ہنگری اور ترکوں دونوں زبانوں میں لکھا گیا۔ سلطان مراد خان ثانی اور لیڈ سلاس بادشاہ ہنگری کے اس پر دستخط ہوئے اور دونوں بادشاہوں نے قسمیں کھائی کہ اس عہد نامے کی پابندی کو احکامی مذہبی کی طرح ضروری سمجھیں گے۔ دریائے ڈینوب اس عہد نامے کے بموجب سلطان کی عملداری کی حد قرار دیا گیا۔ اس طرح 12 جولائی 1444 عیسوی بمطابق 848 ہجری کو 10 برس کے لیے سلطان مراد خان ثانی اور عیسائیوں کے درمیان صلح قرار پا گئی۔ اس صلح نامے کی تکمیل سے فارغ ہوتے ہی سلطان مراد خان نے یہ سمجھ کر کہ اب 10 سال کے لیے امن و امان قائم رہے گا، نیز اپنے بیٹے کی وفات کے سبب افسردہ خاطر ہو کر سلطنت کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے دوسرے بیٹے محمد خان کو ایڈریانوپول میں تخنشی کیا۔ محمد خان چونکہ بہت ہی نوعمر تھا، اس کے لیے تجربہ کار اور بہادر وزیروں اور سپہ سالاروں کو اس کا مشیر بنایا اور خود ایشیائی کوچک میں جا کر درویشوں اور زاہدوں کے مجلس میں شریک ہوا اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ناظرین، یہ تھا سلطان محمد خان کی مختصر سی تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ہماری اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچ جائے۔